مطلب اس میں جو ساری نیشنل چیزیں ہی ہیں نا، اس میں کون سی تو یہ کہہ رہے ہیں ایک آفیشیل ایجنڈا اور اسٹریٹجی پیش کر، کیا آفیشیل سب کے سامنے پیش ہے؟ کوئی نہیں کام کون سا؟ ہم کون سا چھپ کے کام کر رہے ہیں؟ کس کے لیے بلاتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ چلیں ہم تو گڈ ول میں آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، تاکہ ایک تو لوگوں میں یہ تاثر ہو کہ چلو جی دونوں پارٹیز مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، دونوں پارٹیز مل کے کام کریں اور یہ لوگوں میں اچھا تاثر ہوگا۔ یہ لوگوں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو ایک عملی طور پہ گراؤنڈ ریالٹی ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو گڈ ول دکھا رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہماری تو پوری خلوص نیت ہے، ہمارے پرائم منسٹر آؤٹ آف دا وے گئے ہیں، ان کے گھر گئے ہیں، ان کو آفر کیا ہے، کہا کہ اور بار بار کیا ہے، مگر گڈ ول میں کیا ہے جی۔ اب یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ نہیں ہمارے ساتھ پرابلمز میں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جاؤ جی، ہم نہیں آپ کے ساتھ پرابلم فیس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم گڈی بن کے ایک طرف علیحدہ بیٹھے رہیں جی، آپ اپنا حصہ کر لیں تاکہ آئندہ الیکشنز میں ہمارا پلہ بھاری ہو۔ ایسے بات تو یہ اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے، چیزیں سیریس ہیں، بالکل بہت سیریس ہیں، وہ تو گڈ ول کا مینشن آیا تو نہیں، میں نے وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو گڈ ول فرما رہی ہے، تو میں اس کو بار بار رگیدنا نہیں چاہتا اس لفظ کو، ادروائز دیکھیے سیریس ایشوز ہیں۔ آپ کیوں نہیں گڈ ول ایکسٹینڈ کر رہے جوائن کر کے؟ اب گڈ ول کے لیے نہیں ہے، اس وقت تو پوری قوم کے ریئلی کرائسس ہے، یہ اتنا بڑا مشکل حالات ہیں جس کے لیے اگر یہ کہیں کہ اس جگہ پہ ہمیں سپورٹ دیں، ہم پیچھے ہٹیں تو وہ دوسری بات ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آیا جو ورکنگ ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی اچھا کوئی کیوں شیئر کرے؟ ویسے بھی جب یہ حکومت چلانے کی ایک ہے نیشنل ایشوز کو آگے بڑھانے کی، مثلا یہ سٹینڈ لے امریکہ کے خلاف، ہم پیچھے ہٹیں تو یہ کہیں دیکھیں یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، یہ سٹینڈ لے رہے ہیں ڈرون اٹیکس کے اوپر، ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہم پیچھے ہٹیں، یہ دیکھیں جی کہ ہمیں تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ مگر ڈرون اٹیکس کے اوپر ہی نواز شریف نے کہا تھا کہ ان سے پوچھ لیں، خود پوچھ لیں، ہم بڑے اوپن، یہ نہیں ہم بھولے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں ڈرون اٹیک ہمارے ملک کی سالمیت پر حملہ ہے، ہمارا یہ اسٹیٹڈ۔ آپ بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں ان کا آؤٹ رائٹ ایجنڈا اور اسٹریٹجی کوئی ہے نہیں، اگر وہ تو آپ بھی، اب میں یہ یوں کہوں گا، میں کہنا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ جو سچ ہے سو سچ ہے، وہ بھی تو سیدھی بات کر رہی ہیں۔ میں کہنا چاہتا کہ یہ پھر وہی ہوگا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حقیقت یہ ہے نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، اچھا پھر کریڈیبلٹی کے اوپر بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اچھا پھر لوگوں کی جو اس وقت کوئی میگا پروجیکٹس، کوئی قوم کے لیے ایک سولوشن، ہمیں اس کے لیے کہیں ہم پیچھے ہٹیں، یہ کہیں گے جی کہ یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر صرف ہم نے بیٹھ کے لوٹیاں ڈالنی ہیں وزارتوں کی تو اس کے اندر ہم شیئر نہیں کرنا چاہتے، ہم سیریس کام یہ بیٹھے کریں۔ آپ 73 کا کانسٹیٹیوشن لانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے لگا کے دیں۔ آپ لوگوں نے ابھی بات کی ہے بلوچ عوام کا مقدمہ لڑنے کی، آپ اپوزیشن بینچز سے بیٹھ کے ان کا مقدمہ کیسے لڑیں گے؟ آپ کی کیا ایک حکمت عملی ہے؟ وہ ایک اور ایشو ہے، ان کو گلے شکوے، نیشنل ایک نیشنل ایشو ہے، نیشنل ایشو کیسے ہے؟ بڑا بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، ان کو کوئی ذاتی طور پہ نہ آصف زرداری صاحب سے شکوہ ہے، نہ انہیں گیلانی صاحب سے شکوہ ہے۔ ان کا یہ ایک شکوہ رہا ہے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، آرمی وہاں کی ہے، ہمیں ایکول جو شیئر جو ہے وہ نہیں ملتا، ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر کنٹرول ملک کے بڑے حصے کا ہے، تو اس کے اندر ہم نے ان کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ڈالی۔ انہوں نے تو وہاں پہ یہ سچویشن کریٹ نہیں کی ہوئی بلوچستان میں، پیپلز پارٹی نے تو اس وقت نہیں کی ہوئی، ہم نے ان کو بلیم کیوں کریں؟ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہم اوپر لیتے ہیں کہ بلوچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ان کے وسائل نہ دینے میں ہو رہی ہیں، یا اگر مگر یہ ڈیسیجنز آپ کس طرح میک کریں گے جب آپ حصہ ہی نہیں ہیں حکومت کا؟ سینٹرلی پروسیس کا جو آدمی ہوتا ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، یہ پنجاب بولے گا، اچھا ایک نیشنل لیول اور پنجاب کی اندر سے آواز کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے چھوٹے صوبوں کے اندر، یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں۔ اس کے اوپر آج مجھے طلال بھٹی صاحب نے فون کیا ہے، ان کی اور لیڈرشپ نے کیا ہے، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ آیا پیپل پارٹی اس وقت ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ نہیں، ہم یہ بلیم کرنا شروع کر دیتے نہیں کریں گے، جو بات ہی غلط ہے، یہ تو سالو کرنا چاہتے ہیں۔
یہ یہاں پہ سواد کا ایشو یہ سالو کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایجنڈا یا ایک مینڈیٹ یا ایک اسٹریٹجی تو دیں، تو اس کے بغیر یہ کیسے سالو کرنا چاہ رہے ہیں ہاشمی صاحب؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو جس طریقے سے سالو کرنا ہو رہے نہیں ہو پا رہا، اسی کے لیے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی دیں. بات دیکھیے اب بالکل وقت ختم ہو گیا ہے، ایبسولوٹلی. ہم چلتے ہیں لاہور کی جانب. دیکھیے سمپل سی بات آپ سے پوچھوں گی چودھری صاحب، بیلم صاحبہ بات کر رہی ہیں گڈ ول کی کہ وہ گڈ ول ایکسٹینڈ کر رہی ہیں نون لیگ کی طرف پی پی پی، اور ہاشمی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایجنڈا اور اسٹریٹجی دینی چاہیے جو یہ نہیں دے پا رہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنا تو چاہ رہے ہیں. اب عوام کس کی بات مانے کہ کس حد تک ہمیں حوصلہ افزائی اس طرح کے ورڈز میں ملتی رہے گی؟ دیز آر جسٹ میئر ایمٹی ورڈز. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ایک نیشنل ایجنڈا تو طے کر لیا جائے، منیمم ایجنڈا جو ہے کہ جی یہ ہم اس طرح کی سپورٹ مسلم لیگ نون سے چاہتے ہیں، اور پھر یہ جواب میں کچھ سپورٹ دیں. پہلے تو یہ بات طے کر لینی چاہیے. مگر مثلا آپ آئین دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ بیسیکلی ایک وفاقی پارلیمانی آئین ہے. جیسے ابھی ہاشمی صاحب نے بات کی کہ اس میں صدر صاحب جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اسی طرح چیزیں ہیں وہ یک طرفہ طور بھی ہو سکتی ہیں. اس میں تو مسلم لیگ کے تعاون کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ 17ویں ترمیم امینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں جو ان کے وفاقی پارلیمانی سسٹم کو متاثر کرتی ہیں، تو آپ یک طرفہ طور پر بھی ختم کر سکتے ہیں. جہاں مسلم لیگ نون کے تعاون کی ضرورت ہے اس سے آپ تعاون طلب کر سکتے ہیں. جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ بلوچستان جو ہے اس کو بڑے صوبوں سے شکایت ہو سکتی ہے، اور یہ جو وہاں کے حالات ہیں وہ انہوں نے پیدا تو نہیں کیے، لیکن اب حل کرنا ان کی ذمہ داری بن گئی ہے، اگرچہ بے شک جی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ منیمم ایجنڈا جو ہے وہ طے کر لیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا، بہت بہت شکریہ. آپ سب نے گفتگو سنی. اب وہ کمزوری ہے کہ جو لکڑی میں لگی دیمک کی طرح ہمارے وقار کو کھوکھلا کر کے چاٹی جا رہی ہے. سیاسی معاملات میں اختلافات ہونا کوئی غلط بات نہیں، لیکن سیاسی معاملات میں اپنے مفادات کو ترجیح دینا غلط، اور افسوس پاکستان میں عام بھی. یہی رویے ملکی سطح پر منفی تاثرات کے سبب کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تعلقات میں بھی کئی طرح کی مشکلات کا سبب بنتے ہیں. اب اس کھیل میں جیسے میں نے آپ کو پہلی بھی کہا، کوئی بھی کسی سے کم نہیں، اور آج آپ نے خود بھی یہ دیکھ لیا. کسی ایک تجزیہ کار نے کہا تھا کہ پاکستان میں سیاسی حالات ہمیشہ ایک سے ہی رہتے ہیں، اتحاد ٹوٹا کرتے ہیں اور اتحادوں سے ٹوٹ کر نئے اتحاد بن جاتے ہیں. آج اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ٹوٹے ہوئے اتحاد سے جنم لینے والا یہ نیا اتحاد کتنی دیر اور دور تک چلتا ہے. Stay tuned to Sama Television. I'm going to see you all tomorrow evening. Till then, Allah Hafiz.